ہوئی اس صورت میں 206 آیات اور 24 رکوع ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم صاد حروف مقطعات اللہ تعالی و رسولہ اعلم بمرادی، اللہ اس کے رسول اس کے معنی کو زیادہ بہتر جاننے والے ہیں۔ کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منہ لتنذر بہ وذکریٰ للمؤمنین۔ اے حبیب، یہ ایک کتاب ہے جو آپ کی طرف نازل کی گئی ہے تاکہ آپ اس کے ذریعے ڈر سنائیں اور مومنوں کے لیے اس میں نصیحت ہے۔ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء قلیلا ما تذکرون۔ بس آپ کے دل میں اس کی طرف سے کوئی تنگی نہ ہو، اے لوگو تمہارے رب کی جانب سے تمہاری طرف جو نازل کیا گیا ہے اس کی پیروی کرو اور اسے چھوڑ کر اور حاکموں کے پیچھے نہ جاؤ۔ قلیلا ما تذکرون، تم میں سے بہت سے لوگ ہیں جو بہت کم سمجھتے ہیں۔ پیروی قرآن کی کرنی ہے اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کی کرنی ہے۔ یا واضح طور پر بیان فرما دیا کہ قرآن کے خلاف اگر کوئی حاکم کوئی بات کرتا ہے تو اس کی پیروی نہیں کرنی۔ حاکم کی بات تو بہت دور ہے، یہاں تک بیان فرما دیا گیا کہ اگر باپ اور ماں یا استاد یا کوئی شیخ یا پیر کوئی بھی اگر شریعت کے خلاف آپ سے کوئی بات کرتا ہے، شریعت کے خلاف کسی عمل کا تقاضا کرتا ہے تو شرعاً یہ جائز ہی نہیں ہے۔ اللہ کی نافرمانی میں یعنی خالق کی نافرمانی میں مخلوق کی اطاعت نہیں کی جائے گی، یہ اصول ذہن میں رکھیے۔ فرمایا وَكَمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيَاتًا أَوْ هُمْ قَائِلُونَ، اور کتنی ہی ایسی بستیاں ہیں جنہیں ہم نے ہلاک کر دیا تو ان پر ہمارا عذاب رات کے وقت آیا یا جب وہ دوپہر کے وقت سو رہے تھے۔ رات کا وقت عام طور پہ لوگوں کے لیے غفلت کا ہوتا ہے، اور جب بندہ سوتا ہے تو غفلت کا شکار ہوتا ہے اور بے فکر ہو کے سوتا ہے، تو لہٰذا رات کے وقت میں اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب نازل کیا جب وہ بالکل بے فکر تھے، اور ان کی نافرمانی کی وجہ سے اللہ نے ان بستیوں کو ہلاک کر دیا۔ فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا تضرعوا فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين، تو جب ان پر ہمارا عذاب آیا تو ان کی پکار اس کے سوا اور کچھ نہ تھی کہ بے شک ہم ہی ظالم تھے۔ یعنی جب اچانک ان بستی والوں پر عذاب آیا تو پکارنے لگے کہ ہاں اب ہم سے عذاب دور ہو جائے، ہم نے ظلم کیا، ہم نے اللہ کی نافرمانی کی۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب عذاب آ گیا پھر ٹلتا نہیں ہے۔ اسی لیے ہم نے شاید کل ذکر کیا تھا اس بات کو کہ توبہ کے لیے پورا وقت ہے، پوری عمر ہے، لیکن جب سانس حلق کے اندر آئے، نرخرے کے اندر آ جائے، یعنی قدموں سے، بعض روایت کے مطابق جو سیدھے پاؤں کا انگوٹھا ہے وہاں سے روح نکلنا شروع ہوتی ہے۔ پہلے انسان کے پاؤں سن ہوتے ہیں یعنی ختم ہوتے ہیں، پھر اس کا دھڑ جاتا ہے، پھر اس کے سینے کی طرف، پھر اس کے دل کی حرکت ختم ہوتی ہے، یہاں تک کہ آخر میں صرف اس کی آنکھیں کھلی ہوئی رہ جاتی ہیں۔ یعنی جب روح نیچے سے نکلنا شروع ہوتی ہے نا، جیسے روح نکلنا شروع ہوتی ہے نرخرے تک پہنچتی ہے تو سارا معاملہ اس پر واضح ہو جاتا ہے کہ میرا ایمان پہ خاتمہ ہو رہا ہے یا کفر پر ہو رہا ہے۔ یا بعض علماء نے لکھا کہ اس کے سامنے فرشتوں کے معاملہ ظاہر ہو جاتے ہیں کہ اگر نیک روح ہے تو اللہ کے نیک فرشتے آتے ہیں اور اس کی روح کو ایک ریشمی غلاف پہ لپیٹ کر، خوشبودار غلاف پہ لپیٹ کر آسمان کی طرف بلند کر دیتے ہیں۔ لیکن اگر گناہگار ہے، برا بندہ ہے، تو کہا جاتا ہے کہ بہت سختی کے ساتھ اس کی روح کو قبض کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانی عطا فرمائے اور موت کی تکلیفوں، سختیوں اور تنگیوں سے اللہ تعالیٰ میں محفوظ فرمائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا تھا کس نے کہ موت کی سختیاں کیا ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ یوں سمجھو کہ ایک ریشمی کپڑا ہو اور خاردار لکڑی اس میں، یعنی ایک لکڑی اس میں کانٹے لگے ہوئے ہوں اور اس کپڑے کو اس کے اندر الجھا دیا جائے بالکل، اور پھر ایک طاقت والا ایک طرف سے کپڑا کھینچے، ایک طرف سے وہ لکڑی کو کھینچے۔ کہ جو کپڑے کا حال ہوتا ہے اس سے بھی زیادہ سخت حال اس وقت ہوتا ہے جب روح نکالی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے عافیت و آسانی والا معاملہ فرمائے، لیکن ایمان والوں کے لیے اللہ تعالیٰ یوں آسانی فرما دیتا ہے۔ ہم لوگ مطمئن ہوتے ہیں کہ ایمان ہے ہمارا، لیکن ہمیں ایمان کی فکر کرنی چاہیے، موت کی سختیوں کو اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس وقت آسانی عطا فرمائے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر جب یہ وقت آیا تھا تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ پانی رکھا ہوا تھا، حضور پانی میں ہاتھ ڈال کر اپنے چہرے پر پھیرتے تھے، کہتے تھے موت کی سختی ہے، موت کی تکلیف بڑی۔ یعنی حضور کا مقام کتنا بلند والا کہ جب روح قبض کرنے کا وقت ہے تو دروازے پہ دستک کی، جبریل امین آنا چاہتے، حضرت ملک الموت علیہ السلام آنا چاہتے ہیں اندر، تو حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ بابا بیمار ہیں، آپ نہ آئے اندر۔ پھر دستک ہوئی، کہ آپ کو کہا ہے نا نہ آئیے۔
حضور نے فرمایا بیٹی اسے آنے دو، یہ تمہارے والد کی شان ہے کہ اجازت لے رہا ہے، ورنہ یہ فرشتہ کس سے اجازت ہی لیتا۔ تو مطلب یہ ہے معاملہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد ملک الموت علیہ السلام ہے۔ پہلے انسانی شکل میں آتے تھے ملک الموت علیہ السلام نا، آتے تھے ڈائریکٹ گھروں کے اندر داخل ہوتے، کہتے تیری روح قبض کرنے کے لیے میں آیا ہوں، بندہ ڈر جاتا تھا یہ کیا ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جلالی پیغمبر ہے، بڑا جلال ہے آپ کا، آپ کے پاس ہی آئے، آنے کے بعد کہا کہ اے موسیٰ اللہ کا حکم ہے کہ اب آپ کا آخری وقت ہے کہ میں روح قبض کروں، اور پھر میں روح قبض کروں، کہا اللہ کا حکم ہے میں روح قبض کروں گا۔ اب وہ جلال آ گیا، تھپڑ مار دیا، کس کو؟ حضرت ملک الموت علیہ السلام کو۔ یہ کوئی کس سے کہانی نہیں سنا، تفسیر کی بات کر رہا ہوں آپ کو۔ یہ تھپڑ مارا تو آنکھ بہہ گئی ان کی، حالانکہ وہ نوری مخلوق ہے، لیکن جب لباس بشری میں آئے ہیں تو ساری بشریت کے تقاضے پورے ہو رہے ہیں، بس سمجھ آ رہی ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شکایت اللہ کی بار یا اللہ میں روح قبض کرنے کے تیرے حکم سے تیرے نبی نے یہ معاملہ کیا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ جائیے دوبارہ، انہیں جا کر کہیے کہ آپ ایک بکری کے پشت پر اپنے ہاتھ کو پھیریں، یا بیل پر اپنے ہاتھ کو پھیریں پشت پر، جتنے بال آپ کے ہاتھ کے نیچے آئیں گے ہم اتنی عمر آپ کی بڑھا دیں گے۔ یہ نبیوں کی شان ہے، میرے پاس آپ پاس کوئی آپشن نہیں ہے، بس سمجھ میں آ رہی ہے۔ جب وقت آ گیا تو آ گیا۔ سیٹھ جی کو فکر تھی 1 کے 10 کیجئے، موت آپ پہنچی کہ حضرت جان واپس کیجئے، یہ ہے معاملہ۔ سامان 100 برس کا پل کی خبر نہیں، ہمارے معاملہ تو یہ ہمارے پاس آپشن نہیں ہے کوئی۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام جب پیغام دیا تو کہا کہ میں اپنے رب سے ملاقات کے لیے راضی ہوں، اگر موت ہی ہے آخر میں تو پھر اب جینے کی تمنا نہیں، میرا رب جو ہے اس کا حکم ہے تو میں اپنے رب کے حکم پر حاضر ہوں۔ پھر آپ کی روح کو قبض کر لیا گیا۔ تو یوں موت کی سختیاں بڑی شدید ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانیاں فرمائے، اور کلمہ طیبہ کا ورد کثرت سے کرتے رہنا چاہیے۔ پیر مہدی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ تم کلمہ اتنا پڑھو، اتنا کلمہ پڑھو کہ جب موت کا وقت آئے تو تم کلمہ پڑھ رہے ہو اور روح نکلنے کا احساس ہی نہ ہو۔ تو ہمارے یہاں کلمے کا ورد ختم ہو گیا۔ حضور نے فرمایا افضل ذکر لا الہ الا اللہ، ہمارے یہاں کلمہ پڑھنا چھوڑ دیا لوگوں نے، کلمے کا ورد کرنا چھوڑ دیا۔ تو کوشش یہی کرنی چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ کلمہ طیبہ کا ورد کیا جائے۔ بعض علماء نے فرمایا کہ ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ پڑھیں، بعض نے کہا کہ فجر و عصر کے بعد 1 تسبیح پڑھیں، بعض کہتے ہیں کہ سونے سے پہلے 1 تسبیح پڑھیں، اور آخری کلام اس کا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہونا چاہیے موت کے وقت۔ اور فرمایا کہ جس کا آخری کلام یہ ہوگا اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ تو ایمان کی حفاظت یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ اپنے مال کی حفاظت ہم کرتے ہیں، اپنے جانوروں کی حفاظت کرتے ہیں، ہم اپنی گاڑیوں کی حفاظت کرتے ہیں، اور پتہ نہیں کہ ٹریکر لگا دے کیا کیا کرتے ہیں۔ تو ایمان کی حفاظت کی مجھے اور آپ کو فکر ہونی چاہیے، اور وہ معاملات کی جن سے ایمان ضائع ہو جاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان اعمال سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَلَنُقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، تو بے شک ہم ضرور ان لوگوں سے سوال کریں گے جن کی طرف رسول بھیجے گئے، اور بے شک ہم ضرور رسولوں سے سوال کریں گے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ یعنی اللہ تعالیٰ کس پہ ظلم نہیں فرماتا، اسی لیے جب تبلیغ اور دعوت پہنچائی جاتی ہے، پیغام پہنچایا جاتا ہے، اب وہ قبول اگر نہ کرے تو وہ ظالم ہے، اپنے آپ کو ظلم میں گویا کہ مبتلا کر رہا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ بغیر نبی کو بھیجے کسی قوم پر عذاب نازل نہیں فرماتا، اتمام حجت ہے۔ یعنی ایک بات آپ تک پہنچی نہیں اور آپ پر حکم ہو جائے، یہ تو ظلم ہو گیا نا۔ ایک چیز کا آپ کو پتہ ہی نہیں کہ درست راستہ یہ ہے، غلط راستہ یہ ہے، اور آپ پر جو ہے مطلب کہا جب آپ یہاں سے چلے تھے، چلو بھی رانگ میں چلے تھے تو آپ پر چالان ہو گیا، تو آپ کے جناب آپ نے کوئی نشانی نہیں لگائی ہوئی کہ روڈ میں درست نہیں ہے، آپ چالان کیسے کر سکتے؟ تو یہ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی عادت ہے، اللہ تعالیٰ نبیوں کو بھیجتا ہے، رسولوں کو بھیجتا ہے، پھر آسمان سے کتابیں نازل فرماتے ہیں، لوگوں کو نصیحت فرماتا ہے، ان کے لیے راستے کھولتا ہے کہ میرے بندے میری راہ پر آ جائیں، میرے راستے پر آ جائیں۔ پھر بھی اگر یہ بندہ اس جانب نہیں آتا تو پھر اللہ تعالیٰ بالآخر عذاب نازل فرماتا ہے۔ لیکن اس امت پر اللہ کا انعام ہے، آگے انشاءاللہ سورہ اعراف کا مطالعہ مزید کریں گے۔ اس امت پر اللہ کا بڑا انعام ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس امت پر اجتماعی طور پر عذاب نازل نہیں فرمائے گا، جیسے بستیاں الٹ پلٹ ہو جانا، یا لوگوں کو ایک دم سے ان کے چہروں کو مسخ کر دینا، یا زمین
پھٹی اور سب کے سب لوگ اندر دھس گئے، تو اس طرح کا معاملہ اس امت کے ساتھ نہیں ہوگا۔ لیکن کہیں کہیں کوئی عذاب کی صورتیں اللہ تبارک و تعالیٰ ظاہر فرما دیتا ہے، جیسے زلزلے آ جاتے ہیں، بعض اوقات آسمان سے تیز جو ہے بارشیں ہو جاتی ہیں، سیلاب آ جاتے ہیں، تو یہ بعض اوقات ہماری آزمائش کے لیے ہوتی ہے کہ ہم سدھر جائیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی طرف آ جائیں۔ کووڈ آیا، کرونا کے معاملات، پوری دنیا متاثر ہوئی، لیکن کیا ہم نے توبہ کی؟ جو چلے گئے وہ تو چلے گئے، لیکن ہم کیا اپنے آپ کو چینج کرنے میں کامیاب ہوئے؟ تو یہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ اپنی ذات کا محاسبہ بندہ کرتا رہے کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے لیے کتنی کوشش کرنے والا ہوں۔ فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ، تو ضرور ہم ان کو اپنے علم سے بتا دیں گے اور ہم غائب نہ تھے۔ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ یعنی اللہ تعالیٰ نبیوں کو قیامت کے دن کہیں گے کہ آپ نے تبلیغ کا معاملہ کر لیا، پہنچا دیا؟ وہ کہیں گے جی ہم نے پہنچا دیا۔ آصف محمود کا اعلان کر دے گا ان کی امی کی طبیعت خراب ہو گئی۔ آصف محمود یہاں پہ کوئی موجود ہے تو وہ باہر ہاسپٹل میں رابطہ کریں، ان کی والدہ کی طبیعت ناساز ہے، آصف محمود صاحب اگر ہیں تو ہاسپٹل میں رابطہ کر لیں۔ توجہ کیجئے، تو اللہ تعالیٰ نبیوں کو بھی فرمائے گا کہ تمہیں جو پیغام دیا گیا تھا کیا پہنچا دیا؟ مجھے بتائیں، اللہ کیا نہیں جانتا؟ بتائیے نا، اللہ نہیں جانتا کہ نبیوں نے پیغام پہنچایا نہیں پہنچایا؟ اللہ یہ نہیں جانتا کہ ان لوگوں تک پیغام پہنچا تھا نہیں پہنچا؟ لیکن بعض اوقات یہ ہوتا ہے بندے کو شرمندہ کرنے کے لیے، بندہ کہے مجھے نہیں پہنچا، پھر ثبوت دیے جاتے ہیں، بتایا جاتا ہے کہ نہیں یہ بھی تھا، یہ بھی تھا، یہ بھی تھا، یہ بھی تھا، تو سارا معاملہ یہ اس طریقے سے۔ آگے فرمایا وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ، اور اس دن یعنی قیامت کے دن ضرور وزن ہوگا، تول ہوگا۔ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، تو جن کے اعمال کے پلڑے بھاری ہوں گے وہی لوگ کامیاب ہوں گے۔ لوگوں نے بعد میں یہ کہا کہ قیامت کے دن صرف ایک مثال دی گئی، یہ تمثیل دی گئی، کوئی وزن وغیرہ نہیں ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ نہیں، اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ ہم قیامت کے دن میزان کو قائم کریں گے، اور آج ہم نے 17 پارے میں آیت تلاوت کی ہے وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، وہاں بھی بتائی بات تھی کہ اللہ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، فرمایا کہ ہم وہ دن میزان کو قائم کر دیں گے اور بالکل عدل کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کے اعمال کا فیصلہ فرمائے گا۔ لیکن بندہ وہاں پریشان ہوگا کہ میرے گناہ اتنے نیکیاں کم ہیں، یہ عدل کا معاملہ ہوگا، پھر اللہ فضل فرمائے گا جا بندے تین نیکی قبول تو جنت میں داخل کر دیا۔ اس لیے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا کہ یعنی حساب ہوگا قیامت کے دن، اور بہت سارے لوگ بے حساب بھی جنت میں جائیں گے۔ فرمایا عائشہ جس کا حساب ہوگا وہ اللہ کی پکڑ میں آ جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہمیں یعنی حساب ہونا ہے، لیکن بعض علماء نے لکھا کہ کافروں کو اللہ تعالیٰ حساب کے لیے کھڑا کرے گا، لیکن فرمایا کئی مسلمانوں کو بھی کھڑا کیا جائے گا۔ جو 4 سوال ہیں: عمر کس کام میں صرف کی، نمبر 2 جوانی کیسے گزاری، نمبر 3 مال کہاں کمایا، نمبر 4 مال کہاں خرچ کیا، نمبر 5 اپنے علم پر کہاں تک عمل کیا۔ لوگ کہتے ہیں تو عالموں کا کام ہے علم پر عمل کرنا۔ آپ کو پتہ ہے 5 وقت کی نماز آپ پہ فرض ہے، یہ آپ کو علم ہے، اس پر عمل کرنا ضروری ہے۔ آپ کو پتہ ہے قرآن کی تلاوت کرنی ہے، آپ کو علم ہے، عمل کرنا پڑے گا اس پر۔ آپ کو معلوم ہے کہ رشوت کا لین دین نہیں کرنا، آپ کو معلوم ہے سود کا لین دین نہیں کرنا، آپ کو معلوم ہے جھوٹ نہیں بولنا، آپ کو معلوم ہے بے حیائی کے کام نہیں کرنے۔ جو معلوم ہے اس کا حساب ہونے، سوال جواب ہونے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ بس عافیت والا معاملہ فرمائے، بلا حساب اللہ اپنی رحمت سے میں داخلی جنت فرما دے۔ کیونکہ اگر وہ حساب لینے پر آ گیا تو میں اور آپ تو ایک گھونٹ پانی کا حساب بھی نہیں دے سکیں گے، ایک دفعہ دیکھنے کا حساب بھی نہیں دے سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ عافیت اور سلامتی عطا فرمائے۔ یہاں اس بات کو سمجھ لینا بہت ضروری ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں میزان کوئی چیز نہیں، صرف ایک مثال کے طور پہ بیان کیا گیا۔ جہنم کوئی چیز نہیں، مثال کے طور پہ بیان کیا گیا ہے۔ جنت کوئی چیز نہیں، یہ مثال کے طور پہ بیان کیا گیا۔ مسلمان کافر سب جو ہے مطلب وہ ختم ہو جانے وغیرہ وغیرہ، ایسی بات نہیں ہے۔ معاملہ یہ ہے کہ جنت بھی ایک حقیقت ہے، قرآن میں ذکر ہے، جہنم بھی ایک حقیقت ہے، قرآن میں ذکر ہے، میزان بھی حقیقت ہے، قرآن میں ذکر ہے، اعمال کا تولا جانا یہ بھی حقیقت ہے، اور قیامت کی سختیاں یہ بھی حقیقت ہے جو اللہ نے قرآن پاک میں بیان فرمائی ہے۔ کہا کہ ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ نام اعمال دائیں ہاتھ میں عطا فرمائے گا، اور فاسقوں کو بائیں ہاتھ میں، اور کافر کو اس کی پیٹھ توڑ کر اس کے ہاتھ کو نکال کر پشت کے پیچھے سے دیا جائے گا۔ یہ کافروں کا معاملہ ہوگا، لیکن آئے گا ضرور پرچہ اپنے ہاتھ میں قیامت کے دن، آئے گا ضرور۔ اب یہ یعنی آئے گا کیا کہ بندے کو پیش کیا جائے گا، یہ آپ کی نیکی ہے، یہ آپ کے گناہ ہیں۔ اب یہ پیش تو کیا جائے گا، اب یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ بلا کر پوچھے
یا اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کو کہے کہ ساری امت کی شفاعت کر کے جنت میں داخل کر دیں گے، یہ الگ معاملہ ہے، یہ الگ بات ہے۔ لیکن ہم صرف اس آسرے پہ رہ گئے کہ قیامت میں حضور شفاعت کروائیں گے، جنت میں داخل کر دیں گے، تو قیامت کا عذاب بھی تو ہے، قیامت کی نافرمانی۔ اور ہمارے ناطقان حضرات یہ بھی محشر ہے، اگر محشر کس بات کا ہم کو نہ جن کے شناخت ہے وہ بھی تو وہاں ہوں گے، کیا فقط ایک نعت پڑھنے سے جنت میں آپ چلے جائیں گے؟ یہ کون سا اسلام کا تصور آپ بیان کر رہے ہیں؟ یہ کون سی اسلام کی بات آپ بیان کر رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، حضور کی شفاعت حقیقت ہے، شفاعت حقیقت ہے، حافظ قرآن کی شفاعت حقیقت ہے، حاجی کی شفاعت حقیقت ہے، نابالغ بچے جو انتقال کر جائے ان کی شفاعت حقیقت ہے، ماں باپ کی اولاد کے لیے، اولاد کی ماں باپ کے لیے شفاعت حقیقت ہے، اللہ کی رحمت بھی ہے، اولیاء بھی، علماء سب کی شفاعت ہے۔ لیکن بھائی اس شفاعت کے ساتھ ساتھ عذاب بھی تو ہے، اس شفاعت کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی گرفت اور پکڑ بھی تو ہے، دونوں بیلنس کیجئے نا آپ۔ کل ہم نے بات آپ کو عرض کی تھی کہ رحمت اور امید یہ دو چیزیں ایمان کی کیفیات ہیں، تو لہذا بہت ضروری ہے کہ ان چیزوں کو رکھا جائے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ اعلیٰ حضرت نے لکھ دیا کہ شفاعت کے بارے میں، تو اعلیٰ حضرت نے یہ بھی لکھا ہے، اے شافع شہ ذی جاہ لے خبر، للہ لے خبر، میری للہ لے خبر۔ اب پورا کلام نہیں پڑھتا یہاں پر بیٹھ کر، وہاں کتنی میدان معاشر کی سختیوں کا ذکر فرمایا۔ اہل عمل کو ان کے عمل کام آئیں گے، میرا ہے کون تیرے سوا آہ لے خبر۔ تو یہ دونوں طرف یعنی بیلنس ہونا چاہیے، کہیں اگر اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید بہت زیادہ ہے تو کہیں اللہ تعالیٰ کے عذاب اور اس کا خوف بھی دل کے اندر ہونا چاہیے، تو دونوں چیزیں ہمیں جو ہے رکھنی چاہیے ذہن میں۔ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، جن کے پلے ہلکے ہوں گے، فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُم بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَظْلِمُونَ، اور وہ یہ ہیں، یعنی یہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے اپنی جانوں کو خسارے میں ڈالا اس وجہ سے کہ وہ ہماری آیتوں پہ ظلم کیا کرتے تھے۔ یہاں علماء نے ایک دو باتیں اور بیان فرمائی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وزن فرمائے گا، کس کا؟ کچھ مسلمانوں کے اعمال کا وزن ہوگا، اور فرمائے کہ جو کافر ہے نا ان کے اعمال کا وزن ہی نہیں ہوگا، کیونکہ وہ حتمی جہنمی ہے، ان کے اعمال کا وزن ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ ان کے اعمال کا وزن کرنا یہ بالکل بے معنی ہو جائے گا، کیونکہ انہوں نے زندگی کفر پہ گزاری ہے، تو ڈائریکٹ ان کے لیے حکموں کے جہنم ان کو لے جا۔ وزن تو اس کا نہیں جس کی نیکیاں ہو، گناہ کچھ اوپر نیچے ہو، اور جس کا یہ بھی علماء نے لکھا بعد نے کہ بعض مسلمانوں کے اعمال کا بھی وزن نہیں ہوگا، ان کے لیے حکموں کا ڈائریکٹ جنت میں چلے جائے، لیکن بعض مسلمانوں کے اعمال کا وزن ہوگا، اور جب ان کے پلڑے گناہوں کے بھاری ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے کوئی نہ کوئی نیکی انہیں یاد دلائے گا، کہ ان کو ہوگا کہ اب جہنم کا فیصلہ ہو رہا ہے ہمارے لیے، اللہ تعالیٰ کوئی نیکی یاد دلائے گا، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے حضور کو جا کے خبر دیں گے کہ آپ کا ایک امتی اس کے اعمال کا وزن ہو رہا ہے اور اب اس کے لیے فیصلہ ہونے والا ہے، حضور تشریف لائیں گے، اللہ کے حضور آ کے عرض کریں، اے میرے مولا میرے امتی کو بخش دے۔ یہ الفاظ کہتے ہوئے آنکھیں روتی ہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہماری کیفیت کیا ہے، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا معاملہ، اللہ اکبر۔ تو فرمایا کہ بعض مسلمانوں کے اعمال کا وزن جو ہے وہ نہیں ہوگا، اور بعض اور کافروں کے اعمال کا وزن بالکل نہیں ہوگا۔ وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا بے شک ہم نے تمہیں زمین میں ٹھکانہ دیا اور تمہارے لیے اس میں زندگی گزارنے کے اسباب بھی عطا فرمائے، قلیلا ما تشکرون، اس کے باوجود تم بہت کم شکر ادا کرنے والا۔ یعنی اللہ نے زمین میں جماؤ دیا، ہمیں رہنے کے لیے اللہ نے ہمیں جگہ عطا فرمائی، اور اس رہنے بسنے کے لیے اللہ نے ہمیں اسباب عطا فرمائے، زندگی گزارنے کے لیے آگ ہوا مٹی پانی دیگر چیزیں جو ہیں ساری، یہ کوئی انسان کے بس کی باتیں نہیں ہے، یہ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے دیا، لیکن اس کے باوجود تم بھی شکر ادا نہیں کرتے، ناشکرے ہو، تم بہت کم شکر ادا کرنے والے ہو۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ دل کا شکر یہ ہے کہ نعمت کے ساتھ خیر اور نیکی کا ارادہ کیا جائے، اور زبان کا شکر یہ ہے کہ اس نعمت پر اللہ کی حمد کی جائے، باقی اعضاء کا شکر یہ ہے کہ اللہ کی نعمتوں کو اللہ کی عبادت میں خرچ کیا جائے، اور ان نعمتوں کو اللہ تعالیٰ کی معصیت میں صرف ہونے سے بچایا جائے، حتیٰ کہ آنکھوں کا شکر یہ ہے کہ کسی مسلمان کا عیب دیکھے تو اس مسلمان کے عیب پر پردہ ڈال دے۔ یہ شکر کی کیفیات کو بیان فرمایا گیا۔ آگے حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ شروع ہو رہا ہے
وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ۔ اور بے شک خلقناکم، ہم نے تمہیں پیدا کیا، ثم صورناکم، پھر تمہاری صورتیں بنائی، پھر ہم نے فرشتوں سے فرمایا کہ آدم کو سجدہ کرو، تو ابلیس کے سوا تمام نے سجدہ کیا اور وہ سجدہ کرنے والوں میں نہ ہوا۔ قال ما منعك الا تسجد اذ امرتك، ہم نے پوچھا تو یہ کس چیز نے روکا؟ قال انا خیر من، اس نے کہا کہ یعنی جب اذ امرتك، جب میں نے تجھے حکم دیا تھا تو اس نے کہا کہ خیر من، میں اس سے بہتر ہوں، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، تو نے مجھے آگ سے بنایا اور اسے مٹی سے بنایا۔ قال فاہبط منها، فرمایا کہ یہاں سے نکل جا، فما یکون لک ان تتکبر فیہا فاخرج انک من الصاغرین، بس یہاں سے نکل جا، تیرے لیے جائز نہیں کہ تو اس مقام میں تکبر کرے، فاخرج، نکل جا، انک من الصاغرین، بے شک تو ذلت والوں میں سے ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کبریائی میری چادر ہے۔ المتکبر یہ اللہ کا صفاتی نام ہے، تکبر اللہ کی صفت ہے۔ مخلوق میں جو متکبر ہے وہ ذلیل و رسوا ہو جائے گا، تکبر اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمایا کبریائی میری چادر ہے، اگر کوئی اس چادر کو مجھ سے چھینے گا یا حصے دار بنے گا میں اسے فاش فاش کر دوں گا۔ اس کی مثال یعنی سمجھانے کے لوگوں کے مطابق دی گئی کہ ایک چادر ہے، جس طریقے سے ایک چادر کو دو افراد پھاڑ کر تقسیم نہیں کرتے، تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے کبریائی میری چادر ہے۔ اگر کوئی شخص تکبر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ذلیل و رسوا کر دیتا ہے۔ امام غزالی نے لکھا ہے کہ عاجزی اور تکبر یہ دونوں ایک دوسرے کی ضد ہیں۔ کہا کہ جو شخص عاجزی کرتا ہے گویا کہ اللہ تعالیٰ اس کے گلے میں ایک لگام ڈالتا ہے، فرشتے فرماتے ہیں اس کے سر کو اوپر کرو، وہ جھک رہا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سر کو اوپر کرو، اور جب متکبر اپنے سر کو اوپر کرتا ہے فرشتے اس کے سر کو نیچے کرتے ہیں۔ عاجز بندے کی محبت اللہ لوگوں کے دل میں ڈال دیتا ہے اور متکبر شخص کو لوگوں کے دلوں سے نکال دیتا ہے۔ ایک آدھ حدیث مبارکہ بھی اس اعتبار سے پڑھ لیتے ہیں۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے بدترین بندے کے بارے میں تمہیں خبر نہ دوں؟ صحابہ نے کہا حضور ارشاد فرمایا وہ بد اخلاق وہ بد اخلاق اور متکبر ہے، جس کے اخلاق برے ہوں اور تکبر ہو، وہ شخص اللہ کی مخلوق میں بدترین ہے۔ زبان پر گالیاں ہونا، بدتمیزی ہونا اور تکبر ہونا، چہرے کے اندر رعونت ہونا، لفظوں کے اندر، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ یہاں تک حضور نے ارشاد فرمایا قیامت کے تکبر کرنے والی چیونٹی کی طرح آئیں گے، ہر طرف سے ذلت انہیں ڈھانپ لے گی، انہیں جہنم کے قید خانے کی طرف لے جایا جائے گا، آگ ان پہ چھا جائے گی اور انہیں طینۃ الخبال یعنی جہنمیوں کا پیپ اور خون پلایا جائے گا۔ متکبرین لوگوں کے لیے یہ بیان فرمایا گیا۔ اور عاجزی، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے جو اپنے مسلمان بھائی کے لیے عاجزی اختیار کرے گا اللہ اس کو بلندی عطا فرمائے گا، اور جو مسلمان بھائی پر بلندی چاہتا ہے اللہ اسے پستی میں داخل فرما دے گا۔ تو عاجزی اللہ کو بڑی پسند ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فاتح مکہ بن کر جب مکے میں داخل ہوئے، آج کل کیا ہوتا ہے جب فتوحات کا معاملہ ہوتا ہے کیا ہوتا ہے، بسیوں کو تہس نہس کر دیا جاتا ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب بستی میں داخل ہوئے، حضور کی یہ کیفیت ہے جس سواری پر آپ سوار ہیں اس پر زین بھی لگی ہوئی نہیں ہے، کوئی کپڑا بچھا بھی نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں سیاہ امامہ باندھا ہوا ہے، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ اللہ کے حضور عاجزی سے جھکا ہوا ہے۔ یہ میرے آقا کی شان ہے۔ فاتح مکہ بن کے حضور داخل ہو رہے ہیں، پیچھے لشکر جرار موجود ہے، کوئی کافر آپ کے سامنے جو ہے مطلب دم نہیں مار سکتا، مگر حضور کی عاجزی ہے کہ اس وقت بھی اپنے سر کو جھکائے اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے اندر داخل ہو رہے ہیں، اور وہ آیت پڑھتے ہوئے جب داخل ہوتے ہیں ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ بادشاہت اللہ کی، شہنشاہیت اللہ کی، اگر عہدہ منصب ملا ہے تو یہ مقام تکبر نہیں ہے، مقام عاجزی اور مقام شکر ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اچھا یہاں ایک بات اور سمجھ لیجیے گا، اللہ تعالیٰ نے شیطان سے پوچھا تو نے کیوں سجدہ نہیں کیا؟ اس سے کیا کہا کہ میں بہتر ہوں، مجھے آگ سے بنایا گیا اور آدم علیہ السلام کو بولیے مٹی سے بنایا گیا، بات ختم ہوگی نا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ فضائل نہیں بتایا کہ آگ افضل ہے کہ مٹی افضل ہے، اللہ تعالیٰ نے اس سے مناظرہ نہیں کیا، اللہ نے اس کو کوئی بات نہیں کی۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں علماء نے ایک بات لکھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی کلام ہی نہیں کیا اس سے، تو اسے بات کا جواب دیا، نکل جائے یہاں سے، نکل جائے یہاں سے۔
فرمایا کہ بعض اوقات اگر کوئی دین کے معاملے میں زبردستی آپ سے بحث کرنا چاہتا ہے، آپ ایسے لوگوں سے بحث نہ کریں۔ ہر معاملے میں دلیل نہیں دی جاتی، ہر معاملے میں بحث نہیں کی جاتی، ہر معاملے کے اندر دلائل سے آپ یعنی آپ اپنی دلیل دیں گے وہ اپنی دے گا، تو بحث بات یہ نہیں ہے۔ اسی لیے میں ایک عرصے سے یہاں پہ عرض کر رہا ہوں کہ اگر کوئی ہم سے کسی مسئلے پر بات کرنے کے لیے آتا ہے، سمجھنے کے لیے آتا ہے، ہم سے کچھ سیکھنا چاہتا ہے یا ہمیں سکھانا چاہتا ہے، آ جائے۔ لیکن اگر بحث کرنا چاہتا ہے تو بابا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، قرآن نے کہا کہ تم سے جاہل بحث کرنے لگے، اس نے کہا السلام علیکم۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ یہ سلام تحیت نہیں ہے، یہ سلام عزت نہیں ہے، یہ سلام متارکت ہے۔ السلام علیکم، آپ جائیے بھائی، ہمارا مزاج نہیں بحث کرنے کا۔ آپ کے پاس اپنے دلائل، ہمارے پاس اپنے دلائل میں بحث بازی کرنا، پھر قبالیت کی باتیں کرنا، یہ سب چیزیں مناسب نہیں ہوتی ہیں۔ ورنہ کیا ہوگا، ایک دوسرے کے لیے بحث بازی ہوتی ہے، دلوں میں نفرتیں آ جاتی ہیں، اور پھر انسان دعا سلام کے قابل بھی نہیں رہتا۔ آپ اپنے نظریے کے ساتھ رہیے، ہم اپنے نظریے کے ساتھ ہیں، کیا ضرورت ہے بحث بازی کرنے کی؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قال انزلنی، اچھا جب اسے نکال دیا تو اس نے کہا قال انزلنی الی یوم یبعثون، شیطان نے کہا تو مجھے قیامت تک کی مہلت دے دے۔ قال انک من منزل نفرت، تو یہ مہلت دی۔ اب دیکھیے اس کے تقاضے شیطان کے، شیطان فرمائشی پر نام شروع ہو گیا، کہتا ہے مجھے مہلت دے، تو نے مجھے دھتکار دیا، نکال دیا یہاں سے، تو مجھے مہلت دے۔ قال انزلنی الی یوم یبعثون قال فانک من المنظرین، فرمایا کہ تجھے سور پھونکنے تک کی مہلت ہے، جب پہلا سور پھونکا جائے گا تو سب لوگ جب مر جائیں گے، کہا اس وقت تک کی تجھے مہلت ہے۔ قال فبما اغويتني لاقعدن لهم صراطك المستقيم، اب جب مہلت مل گئی نا قیامت تک، تو کہنے لگا کہ مجھے اس کی قسم کہ تو نے مجھے گمراہ کیا، لاقعدن لهم صراطك المستقيم، میں ضرور تیرے سیدھے راستے پر لوگوں کے لیے بیٹھ جاؤں گا، انہیں چلنے نہیں دوں گا۔ کس سے بات کر رہا ہے؟ اللہ سے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ہی پیدا کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا سجدہ کر، نہیں کیا، اب تکبر کر رہا ہے اللہ کے آگے۔ علماء فرمایا یہ تکبر شیطان کی صفت ہے، جیسے وہ ذلیل و رسوا ہو گیا، متکبر بھی ذلیل و رسوا ہو جاتا ہے۔ تو کیا کہہ رہے ہیں کہ مجھے مہلت دے؟ اللہ نے فرمایا یہ مہلت ہے، اللہ تعالیٰ مہلت نہ دیتا تو کیا کر لیتا یہ؟ نہیں، فرمایا کہ تو یہ سمجھتا ہے کہ ہم نے تو یہ گمراہ کیا جاتی ہے مہلت ہے، تو کہنے لگا کہ میں تیرے بندوں کے راستے میں بیٹھ جاؤں گا، اور کس طرح بیٹھوں گا؟ ثم لآتینہم بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم، میں ضرور ان کے آگے، ان کے پیچھے، ان کے دائیں، ان کے بائیں، ان کے پاس آؤں گا۔ ولا تجد اکثرہم شاکرین، تو اے رب تو دیکھے گا کہ وہ تیرے شکر گزار بندے نہیں ہوں گے، تیرے نافرمان بندے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی بات کا پھر جواب ارشاد فرمایا کہ قال اخرج منہا مذموما مدحورا، فرمایا نکل جا یہاں سے، تجھے ذلیل کر دیا گیا، تم مردود ہو گیا۔ لمن تبعک منہم لأملأن جہنم منکم اجمعین، بے شک میرے بندوں میں جو تیرے پیچھے چلے گا، تیری پیروی کرے گا، میں ضرور ضرور ان سب کو تیرے ساتھ جہنم میں بھر دوں گا۔ تو کچھ لوگ ہیں جو شیطان کی پیروی کریں گے دائیں، کچھ لوگ ہیں جو سیدھے راستے میں بھٹک کر الٹے راستے کی طرف جائیں گے۔ تو بہت ضروری ہے ہم اپنے عقیدے، اپنے اعمال کی اصلاح کی کوشش کرتے رہیں ہمیشہ۔ میں نے 2-3 دن پہلے یہ بات عرض کی تھی کہ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی کسی بھی مسلک کو سن لو، کیا فرق پڑتا ہے اس سے؟ کسی بھی مذہب کو سن لو، اس کی بات ہے، سن لو، کوئی فرق نہیں پڑتا؟ فرق پڑتا ہے۔ کوئی بات ایسی جو خدا نخواستہ یہاں سے، کیونکہ کان سننے والا ہے، دل قبول کرنے والا اور دماغ سوچنے والا، جب یہاں سے بات جاتی ہے نا تو دل میں کوئی نہ کوئی اثر ضرور ہوتا ہے، گفتگو کا، لفظوں کا اثر کوئی نہ کوئی ضرور ہوتا ہے، اچھا ہو یا برا ہو، صحیح یا غلط، کوئی نہ کوئی دل میں ضرور آ جاتا ہے۔ تو کہیں ایسا نہ ہو کہ خدا نخواستہ عقیدے خراب ہو جائیں، اعمال خراب ہو جائیں اور انسان ہدایت کے راستے سے نکل کے گمراہی کی طرف چلا جائے۔ تو بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے عقائد و اعمال کی اصلاح کی کوشش کریں۔ کل اسی سلسلے کو مزید یہیں سے آگے جوڑیں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام اب جنت میں تشریف فرما ہے، اور پھر سارا معاملہ جو انشاءاللہ اس پر آگے گفتگو کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے ان کلمات کو قبول فرمائے، مجھ سے گفتگو میں کوئی غلطی ہوئی جو اللہ کی بارگاہ میں معافی کا طلبگار ہوں، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ۔